بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بحمد اللہ تعالی تخصص فی الفقہ میں موجود اہم ترین کتاب، وہ کتاب کی جس کی وجہ سے تخصص فی الفقہ کو دیگر تمام تخصصات اور کورسز جو بھی ہیں ان سے امتیاز حاصل ہو جاتا ہے، وہ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالی کی تصنیف لطیف حاشیہ ابن عابدین یا فتاوی شامی یا رد المحتار، مختلف نام ہیں، اس کے دروس کا آج سے باقاعدہ انشاءاللہ آغاز ہوگا۔ گروپ میں میں نے اس کی چوتھی جلد آپ سب کو بھیجی ہے، یہ مکمل کتاب ہے، اور اس کی جو بقیہ جتنی بھی جلدیں ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ الکریم اللہ کے حکم سے بھیج دوں گا۔ کچھ نہ کچھ مصنف کے حوالے سے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کا تعارف بہت زیادہ ضروری ہے، ہمیں ان کا مقام مرتبہ یہ معلوم ہوگا، تبھی ہم اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ گفتگو کر پائیں گے اور بحث کر پائیں گے۔ اور میں نے غالباً آپ سب کو یہ کہا بھی تھا کہ آپ اس کے حوالے سے مطالعہ کر کے آئیے گا۔ ابھی میں نے اس کی کارکردگی تو نہیں لی ہے، لیکن حسن ظن رکھتے ہیں کہ کسی نے کچھ نہ کچھ پڑھا ہوگا۔ یہ جو کتاب ہے، دراصل یہ کتاب 3 کتب کا مجموعہ ہے۔ اس میں ایک کتاب کا جو ہے وہ نہیں ہے سلسلہ، بلکہ 3 کتابوں کا اس میں مجموعہ ہے۔ ماشاءاللہ جنہوں نے مطالعہ کیا ہے، اللہ کریم ان کو برکت عطا فرمائے۔ لیکن میں جنرلی ایک بات بیان کر رہا ہوں کہ اس کتاب کو صرف ایک کتاب کی حیثیت سے نہیں دیکھا جاتا، اس کی ایک اہمیت ہے۔ اب در حقیقت 3 کتابیں ہیں۔ ایک کتاب ہے تنویر الابصار، دوسری کتاب ہے در مختار، اور جو تیسری کتاب ہے وہ ہے رد المحتار۔ تنویر الابصار یہ امام محمد بن عبداللہ بن احمد خطیب تمرتاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی ہے، اور جہاں تک تعلق ہے در مختار کا تو یہ حضرت سیدنا شیخ محمد بن علی بن محمد حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو شیخ علاء الدین حسکفی بھی کہتے ہیں، جیسے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، شیخ علاء الدین محمد بن علی الحسکفی، ٹھیک ہے۔ تو متن ہے
تنویر الابصار جو کہ شیخ شمس الدین تمرتاشی رحمہ اللہ تعالی کی تصنیف ہے، اور جو شرح ہے وہ ہے امام شیخ علاء الدین محمد بن علی حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اور جو تیسری چیز آپ کو نظر آئے گی وہ امام شیخ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالی کی کا حاشیہ ہے در مختار پر، اور آپ نے اس کا نام رد المحتار، اس کو مختار نہیں پڑھیں گے، محتار، وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف ہے۔ تو فتاوی شامی یا حاشیہ ابن عابدین یا رد المحتار، یہ تینوں نام ایک ہی کتاب کے ہیں، یعنی شامی کے، جس کو ہم شامی بھی کہتے ہیں۔ تو حاشیہ ابن عابدین کہہ دیں، فتاوی شامی کہہ دیں، یا رد المحتار کہہ دیں، ایک ہی ہے، لیکن اس میں دو مزید کتابیں ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ ایک ہے تنویر الابصار امام شیخ شمس الدین تمرتاشی علیہ الرحمہ کی، اور ایک جو ہے وہ در مختار ہے، تنویر الابصار پر حاشیہ ہے، وہ شیخ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ ٹھیک ہے، شیخ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں، امام شیخ شمس الدین تمرتاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں، بڑے پائے کے حنفی بزرگ گزرے ہیں، اور ان کی کئی کتابیں آپ کو جو ہے وہ فقہ کے حوالے سے اور اصول کے حوالے سے آپ کو ملیں گی۔ میرے پاس ان کی ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، الوصول الی قواعد الاصول، بہت عمدہ قسم کی کتاب ہے اصول فقہ کے اوپر، الوصول الی قواعد الاصول، جس میں آپ نے جو اصول فقہ ہیں ان کی بھی بیس اور بنیاد کی طرف بڑی خوبصورت توجہ دلائی ہے۔ مختصر سی کتاب ہے لیکن کمال کی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، امام شمس الدین تمرتاشی رحمہ اللہ تعالی نے فقہ حنفی پر ایک متن تحریر فرمایا، جس طرح سے آپ کو قدوری شریف بطور متن کے جو ہے وہ نظر آتی ہے، اسی طرح سے تنویر الابصار جو ہے یہ بھی آپ کو نظر آئے گی۔ اچھا، یہ شمس الدین تمرتاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ولادت ہے یہ تقریباً 1000 سنہ ہجری سے پہلے کی ہے۔ آپ کی وفات جو ملتی ہے ہمیں وہ 1006، 1007، 5 اس کے قریب ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ یوں سمجھے کہ 1000ویں صدی کے بزرگ تھے، بہت بعد کے آئے ہیں، لیکن متن انہوں نے لکھا بہرحال فقہ حنفی پر، بڑا جامع اور مختصر متن لکھا، اور بڑا خوبصورت متن آپ نے لکھا۔ ابھی آپ کو ان کی زیارتیں کروائیں گے، تسلی رکھیں۔ اچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر اسی اپنے متن پر یعنی تنویر الابصار کے اوپر ایک شرح بھی لکھی، اس کا نام منح الغفار رکھا۔ ٹھیک ہے، پھر اس پر امام شیخ خیر الدین رملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاشیہ وغیرہ بھی لکھا، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے مختلف آپ کی کتب ہیں۔ الدرر والغرر کے اوپر حاشیہ ہے آپ کا، کنز پر آپ نے حاشیہ لکھا، اور وقایہ کی شرح بھی لکھی آپ نے، اور جو اصول فقہ پر کتاب ہے منار، اس کی بھی آپ نے شرح لکھی۔ ابن وہبان کا منظومہ، اس کی شرح لکھی۔ ٹھیک ہے، تو کئی رسائل، کئی کتب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصنیف فرمائی، لیکن جو وجہ شہرت امام
شمس الدین تمرتاشی علیہ الرحمہ کی بنی، وہ آپ کی تنویر الابصار ہے، اور بہت ہی جامع قسم کی اور انتہائی مختصر قسم کا متن ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر جو اگرچہ انہوں نے مناح الغفار کے نام سے، حضرت تمرتاشی علیہ الرحمٰ نے مناح الغفار کے نام سے آپ نے شرح تو لکھ ڈالی اپنی کتاب کی، لیکن اسے اتنی شہرت نہیں ملی جتنی شہرت حضرت شیخ امام علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شرح تھی در مختار، جو تنویر الابصار پر ہی آپ نے لکھی، وہ بڑی مشہور ہوئی۔ اب امام علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں یہ ان کے بعد کے بزرگ ہیں، کچھ عرصے کے بعد کے، یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ امام تمرتاشی کا جو وصال ہے وہ سن 1006 5 7 اس کے قریب ہے، تو امام علاء الدین حصکفی جو تھے یہ اس کے کوئی 20-25 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوتی ہے، یعنی 11ویں صدی ہجری کے ہی یہ بزرگ ہیں، 1020-25 کے قریب آپ کی ولادت ہوئی امام علاء الدین حصکفی علیہ الرحمہ کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھی حنفیت میں ایک کمال کا درجہ رکھتے تھے، کئی کتابیں آپ نے لکھی، لیکن جو سب سے زیادہ آپ کی وجہ شہرت بنی وہ تنویر الابصار کی شرح در مختار ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر اسی در مختار کے اوپر جو ہے وہ کئی حواشی لکھنا شروع ہوئے، علماء نے کئی حواشی تصنیف کیے۔ مثال کے طور پر امام طحطاوی جو ہیں، یہ نور الایزاں پڑھتے ہوئے آپ نے اکثر ان کا نام سنا ہوگا، حاشیہ طحطاوی علی مراقی الفلاح۔ تو امام طحطاوی نے جو ہے وہ جو ہے انہوں نے یہ اس پہ در مختار پر، یعنی امام علاء الدین حصکفی کی جو شرح تھی اس کے اوپر آپ نے حاشیہ لکھ ڈالا امام طحطاوی نے، تو لیکن وہ اتنی مشہور اور معروف نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ جو سب سے زیادہ جس حاشیے کو شہرت حاصل ہوئی وہ امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حاشیہ تھا رد المحتار، جو آپ نے در مختار پر تصنیف فرمایا، ٹھیک ہے۔ اچھا، امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آپ نے تو باتیں پڑھی ہوں گی، گفتگو آپ نے ان کی سنی ہوگی، جو ہم نے شرح عقود کے آغاز میں تفصیلی طور پر امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف آپ کو پیش کیا تھا۔ اب تھوڑا سا ہم کتاب کو دیکھیں تو آپ کو چیزیں نظر آئیں گی۔ ایک تو یہ نسخہ ہے، اس کو بھی آپ اپنے ساتھ رکھیں اور اس سے آپ نے اچھے انداز میں پڑھنا ہے۔ اب فار ایگزامپل میں آپ کو اس میں ایک چیز بتا دوں تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آنے لگیں تو آسانی ہوگی۔ اب یہاں تھوڑا سا غور کریں، بلکہ میں اس کو ایک بار یہاں سے دکھاتا ہوں، پھر آپ کو شاملہ سے دکھاتا ہوں کہ کیا کہانی چلتی ہے اس کتاب میں، چیزیں انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی۔ ایک منٹ۔ جی فار ایگزامپل یہ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں، اس میں آگے یہ جو ہے وہ، چلیں ہم آگے سے ہی دیکھ لیتے ہیں، کتاب النکاح سے ہی اس کو لے لیتے ہیں، یہ آگے، ٹھیک ہے، کتاب النکاح۔
اچھا، کتاب النکاح پر غور کریں تو اب اس میں یہ والا صفحہ تھوڑا سا میں اس کو زوم بھی کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید کلیئر نظر آئے۔ اگر غور کریں، یہ دیکھ رہے ہیں ہوا بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، سب سے پہلے یہ پہلی لائن ہے، ٹھیک ہے، ہوا، پھر آگے آ رہا ہے عند الفقہاء، ہوا الگ بریکٹ میں ہے، پھر آگے آ رہا ہے عقد یفید ملک المتعتی ای حل استمتاع الرجلی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو بریکٹ میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے متن تنویر الابصار امام شمس الدین تمرتاشی کا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم اگلے صفحے پر بھی دیکھ لیتے ہیں، اگلے صفحے پر نہیں، اس سے اگلے صفحے کو دیکھ لیں، اس پر بھی نہیں ہے، اس سے آگے جائیں۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ 2 صفحے گزر گئے، متن نہیں آیا، اس کے بعد یہ آ گیا، یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے قصدن، ٹھیک، پھر آگے آ رہا ہے واو آ گیا، ہوا، یہ بریکٹ میں ہوا حقیقت فی الوطء مجاز فی العقد، ٹھیک ہو گیا، یہ بریکٹ میں، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا نسخہ پرانا ہے اور اسکین شدہ ہے تو اس میں آپ کو یہ بولڈ نظر نہیں آئے گا، ورنہ یہ بولڈ لکھا ہوا ہے۔ یہ جو ہے بریکٹ کے اندر جو لکھا ہوا ہے یہ ہے تنویر الابصار کا متن، ٹھیک ہے، امام شمس الدین تمرتاشی کا۔ اور اس کے علاوہ جیسے باب ہم نے شروع کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے دیکھ لیں بھلے، ہوا کے بعد عند الفقہاء لکھا ہوا بریکٹوں کے باہر یہ، اور اسی طرح ای حل استمتاع الرجلی یہ، اور اسی طرح ہم اگر آگے جاتے ہیں تو یہ من امرأۃ لم یمنع من نکاحها مانع شرعی، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے جو بریکٹس کے باہر اوپر کی لائن میں لکھا ہوا ہے یہ ہے در مختار امام علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گئی 2 کتابیں۔ اس کے نیچے جو کچھ ہے یعنی یہاں سے فار ایگزامپل، اب یہاں پر دیکھیے یہاں بریکٹ میں کچھ نہیں ہے نا، پہلی لائن میں بریکٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ شرح ہے، در مختار ہے، کیونکہ ابھی یہاں سے متن شروع نہیں ہوا، متن ہوا سے شروع ہو رہا ہے جو میں نے آپ کو دکھایا، یہ در مختار ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے آپ کو دوسرا صفحہ دکھایا تھا۔ اس کے بعد جو یہاں نیچے لائن کے نیچے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کتاب النکاح سے، اور یہ جو عبارت ہے ذکرہ عقب العبادات الاربع ارکان الدینی لأنہ بالنسبۃ الیہا کالبسیط الی المرکب، یہ جو نیچے پوری ڈیٹیل چل رہی ہے یہ اس لائن تک، یہ جو پوری ڈیٹیل چل رہی ہے یہ ہے حاشیہ رد المحتار، یہ دیکھیں یہ اس لائن سے شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے یہ پوری جو نیچے تک جا رہی ہے یہ حاشیہ رد المحتار یعنی شامی یہ ہے جس کو ہم شامی کہتے ہیں، یہ امام ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ کا کلام ہے۔ تو تینوں آپ کو یہاں یہ جو دوسرا صفحہ اس پر دیکھیں متن بھی نظر آ رہا ہے ہوا، پھر اس کے بعد عقد یفید ملک المتعاتی یہ متن ہے تنویر الابصار، بیچ میں عند الفقہاء ای حل استمتاع الرجل یہ جو ہے یہ در مختار ہے، اور نیچے جو ہے ٹھیک ہے بل ورد ان اہل الجنت لا یکون لهم فیہا ولد، یہ جو نیچے پورا چل رہا ہے یہ ہے شامی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کہا جائے گا کہ جی ہم شامی پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ پوری شامی پڑھیں گے، کیونکہ یہ پوری شامی پڑھنے بیٹھ گئے آپ تو جو ہمارا نصاب ہے اس وقت جو اس کی کنڈیشن ہے اس کے حساب سے تو ہم شاید بمشکل 50 صفحے بھی نہیں پڑھ پائیں، جس انداز میں شامی لکھی ہوئی ہے، سائز بھی چھوٹا ہے اور تفصیل ہے کلام کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ نصاب میں جائیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہے در مختار، کہ آپ نے در مختار پڑھنا ہے، یعنی متن کے ساتھ شرح جو اوپر یہ ایک ایک لائنیں چل رہی ہیں یہ پڑھنا ہے۔ ہاں در مختار کو رد المحتار یعنی شامی کے ضمن میں پڑھنا ہے، شامی کے زیر اثر اور زیر سایہ پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، یعنی شامی کی روشنی میں اس کو گویا کہ پڑھنا ہے۔
ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، کہاں تھے؟ ہم، متن شروع ہونے سے پہلے جو عبارت ہے وہ در مختار ہے۔ شارح باب کو، متن کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر، اصل میں تو متن یہ تھا، ہوا عقد یفید ملک المتعتی، ٹھیک ہے، لیکن حضرت امام علاء الدین حصکفی نے کتاب النکاح شروع کرتے ہی فرمائے لیس لنا عبادت شرعت من عہد آدم الی الآن ثم تستمر فی الجنت الا النکاح والایمان، ٹھیک ہے، پہلے بتا دیا کچھ نکاح اور ایمان کے متعلق گفتگو کی، اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے بحث شروع ہوئی، ہوا عند الفقہاء، ٹھیک ہے۔ تو یہ در مختار اور تنویر الابصار چلتے ہیں۔ فرق یہ ہے، تنویر الابصار جو ہے وہ قوسین میں ہے، بریکٹس میں ہے، اور جو در مختار ہے وہ بریکٹ سے باہر ہے، اور اس کے نیچے جو کچھ ہے وہ شامی ہے۔ اچھا، تنویر الابصار کا متن باقاعدہ سے الگ ملتا نہیں ہے، در مختار کے ساتھ ہی آتا ہے، اور عموماً جو آج کل آتا ہے وہ شامی کے ساتھ آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اصل چیز ہے شامی۔ اچھا، میں اگر آپ کو اس کو شاملہ میں دکھا دوں تو، ایک منٹ ذرا رکیے گا، یہ شاملہ میں اب ایک منٹ نہیں آیا، سوری۔ اچھا، اگر ہم اس کو شاملہ میں دیکھنا چاہیں تو آ گیا، ابھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو شاید اسکرین پر۔ قوسین کے علاوہ جو بھی عبارت ہے علاوہ حواشی، وہ در مختار ہے۔ نیچے بالکل نیچے ایک اور حاشیہ بھی ہے، وہ کچھ افادات ہیں، وہ شامی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ شامی سے بھی نیچے ہے، وہ تعلیقات کہتے ہیں، افادات کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ میں نے مکتبۃ شاملہ کھولا ہوا ہے، اس میں اگر آپ غور کریں تھوڑا سا تو آپ کو مزید چیزیں کلیئر اور واضح نظر آئیں گی۔ وہ یہ ہے کہ جیسے یہ لکھا ہوا ہے کتاب النکاح، ٹھیک ہے، اس کے بعد میرے پاس یہاں پر بلو کلر میں ہے یہ جو در مختار ہے، لیس لنا عبادت شرعت، صحیح ہے، یہ پورے کا پورا جو ہے در مختار۔ پھر یہاں ہوا جو ہے یہ قوسین میں ہے، یہ دیکھیں، ہوا عقد یفید ملک المتعتی، یہ آپ کا تنویر الابصار کا متن ہے، اور اس کے بعد در مختار ہے۔ اور نیچے یہ دیکھیں، یہ شاملہ میں لکھا ہوا رد المحتار، یعنی یہ شامی نیچے شروع ہو رہی ہے، کتاب النکاح ذکرہ عقب العبادات الاربع ارکان الدین، یہ میں نے پیچھے وہ عبارت پڑھی ہے، کتاب میں بھی آپ کو دکھا دیا، ٹھیک ہے، لأنہ بالنسبۃ الیہا کالبسیط الی المرکب۔ اب یہ پورے کا پورا یہ شامی چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر اب اس میں علامہ شامی علیہ الرحمہ کا اسلوب کیا ہے وہ بھی دیکھیں علامہ شامی نے حضرت امام علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اسلوب کو ہی جاری رکھتے ہوئے اس انداز میں حاشیہ لکھا ہے کہ خوبصورتی وہی برقرار رہے اور جو قاری ہے، پڑھنے والا ہے، وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ تو جس طرح سے امام حصکفی علیہ الرحمہ متن سے پہلے اپنی گفتگو فرماتے ہیں، جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ متن کو لے کر آتے ہیں بریکٹ میں، اس کے بعد پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ اس کی شرح کو چلاتے ہیں۔ علامہ شامی نے اسی اسلوب کو قائم رکھتے ہوئے کیا کیا، یہ ذکرہ عاقب العبادات، پوری ایک تمہیدی گفتگو کی۔ اس پر ہم پوری بحث کریں گے کہ امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا فقہا وہ کس طرح سے کسی باب کا جب آغاز کرتے ہیں تو وہ کیسی گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے یہ دیکھیں، اب اس مقام پر اگر ہم آتے ہیں نا تو علامہ شامی کہتے ہیں قولہ لیس لنا عبادت، شارح کا یہ قول کہ لیس لنا عبادت، یہ اوپر جو پہلی لائن آئی تھی، ٹھیک ہے، تو اس میں علامہ شامی اسی حصے کو لا کر پھر اس کی شرح کرتے ہیں، یعنی اس پر حاشیہ آپ نے گویا لکھا ہے۔ پھر آگے آتا ہے قولہ عقد
اب یہ ایک ایک جملے کی تشریح تو نہیں کریں گے، لیکن جہاں علامہ شامی کو مناسب لگا وہاں اپنے کلام فرمائے. اسی طرح آگے آگے آپ فرماتے ہیں قولہ ای حل استمتاع الرجل. ٹھیک ہے، یہ آ گیا یہاں اس کی علامہ شامی نے تشریح کر دی. ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے جیسے انداز علامہ حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے کہ آپ شرح اور متن کو ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں، لیکن متن سے کچھ پہلے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تمہیدی گفتگو کی جائے تو وہاں پر علامہ علاء الدین حسکفی کرتے ہیں، تو علامہ شامی بھی اسی طرح سے اس سے پہلے ایک تمہیدی گفتگو کرنے کی کوشش فرماتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو ایک تو یہ چیز ہے. اچھا، دوسری ایک اہم ترین چیز آپ کو میں بتاؤں. دیکھیں، شرح لکھنے کا اور حاشیہ لکھنے کا ایک اسلوب، ایک انداز اور ایک طریقہ ہوتا ہے. جن افراد کو تحاریر و تصانیف سے کچھ ہیل و ہائی ہے جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو یہ چیز معلوم ہوگی کہ حاشیہ نگاری اور شروحات لکھنے کا اسلوب جو ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے، نرالا ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے. کچھ افراد کے اپنے تفردات ہوتے ہیں، لیکن کچھ جو ہے وہ مشہور و معروف جو طرق ہیں ان کے حساب سے ہی گفتگو کرتے ہیں. شرح لکھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ متن کا ایک بہت بڑا حصہ لے کر آئیں، اور اس کے بعد آپ کیا کریں کہ اس بہت سے بڑے سے حصے کی ایک ساتھ پوری کی پوری تشریح کر دیں. فار ایگزامپل، جن طلبہ نے درس نظامی میں قطبی پڑھی ہے، قطبی میں ہمیں یہ اسلوب اور یہ جھلک نظر آتی ہے. امام جو ہے وہ کیا نام، قطب الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام قطب الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ کیا انداز اختیار فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الرحمہ سب سے پہلے جو رسالہ شمسیہ کا جو متن ہوتا ہے اس کا ایک اچھا خاصا حصہ 4 5 6 7 لائنیں لے کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو ایک ساتھ بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی شرح کر دیتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے. اچھا، یہ طریقہ بعض مصنفین کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے، یعنی وہ اس کو کئی وجوہات کی بنیاد پر درست نہیں سمجھتے. ایک طریقہ جو سب سے زیادہ آپ کو جو ہے وہ عام نظر آتا ہے، وہ طریقہ کار یہ ہے کہ کسی بھی متن کا ایک حصہ لے کر آپ اس حصے کی شرح کر دیں. اور اگر آپ تمہیدی گفتگو سمجھتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا پہلے کچھ گفتگو کر لیں، پھر آگے آپ متن کو ایسے اپنی شرح کے ساتھ جوڑ دیں، ایسے اپنی شرح کے ساتھ جوڑ دیں کہ یہ دونوں کتابیں ایک جیسی ہو جائیں. یہ اسلوب بہت عمدہ ہے، بہت عمدہ ہے، لیکن اس کے لیے جو اس کو سمجھ پائے، اور اگر کوئی شخص جو ہے اس کو سمجھ نہیں پاتا تو پھر اس کے لیے یہ پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جبکہ جو افراد ہیں جنہوں نے بالکل گہرائی میں اس چیز کو سمجھا ہے کہ یار یہ اسلوب شاید لوگوں کے لیے مشکل ہو، انہوں نے کیا کیا، جیسے امام قطب الدین رازی کی میں نے بات کی کہ انہوں نے کیا کیا کہ پوری کی پوری پورے کا پورا متن جو ہے وہ لے کر آئے، 5 6 7 لائنیں، اور اس کے بعد پھر اپنی شرح شروع کر دی تاکہ دونوں چیزیں الگ رہیں. کئی وجوہات ہیں جیسے میں آپ کو بیان کر رہا تھا. لیکن جو عمدہ ترین طریقہ ہے شارحین کا، جنہوں نے اس میں کمال کا درجہ حاصل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کتاب کو ایسے انداز میں رکھا نا کہ آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یار یہ کوئی دو عبارتیں چل رہی ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب جیسے یہاں سے اگر ہم دیکھیں، جہاں سے کتاب النکاح کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس پر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ لیس لنا عبادت شرعت، یہ تو ایمان تک جو ہے یہ ایک تمہیدی لائن ہو گئی. لیکن اس کے بعد آپ تھوڑا سا اسلوب دیکھیے گا، آپ کو لگے گا ہی نہیں یہ دو الگ چیزیں. فرماتے ہیں ہوا عند الفقہاء عقد یفید ملک المتعۃ ای حل استمتاع الرجل. ٹھیک ہے، من امرأة لم يمنع من نکاحها مانع شرعی فخرج الذکر والخنثى والمشکل والوسنیۃ لجواز ذکورته والمحارم. اب اس کے بعد چلتے جائیں. ٹھیک ہے، وأجاز الحسن نکاح الجنیۃ بشہود قنیہ قصدا خرج ما يفید الحل ضمنا
कशिराई अमतिन लितस्री, ठीक है। अब ये अगर आप अंदाज देखेंगे ना, इसमें अगर हम ब्रैकेट को भी निकाल देना तो बहुत कम मकामात होंगे जहां पर आपको नजर आएगा कि यहाँ पर ये गुफ्तगू अलग हो रही है, वरना एक ही तरह से चल रहा होता है। जैसे वाइंद अहलिल उसूल वल लुगती हुआ हकीकतुन फिल वतई मजाजुन फिल अक़दी फ़हैसु जा फिल किताब। अब यहाँ पर आपको लगेगा ही नहीं कि ये दो किताबें हैं, हालांकि ये एक मतन और एक शरह चल रही है। तो शारिहीन का ये उसलूब बड़ा खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है। लेकिन हाशिए वाला हमेशा कोशिश करता है, अल्लामा शामी का उसलूब देखिए कि आप हर जगह पर कौलुहू लेकर आएंगे, ताकि आप जो है वो शरह को वाज़े कर दें कि ये इनका कौल है वल महारिम, और फिर उसके बाद आपने एक शरह में ये उसलूब रखा है कि एक अलग से गुफ्तगू और तमहीद सारा कुछ आप लेकर आते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा सा कैच करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर जो तरीक़ाकार शरह का इस्तेमाल हुआ है वो ये वाला है। अब हम दूसरे नंबर पर एक और अहम चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, और वो ये है सवाल ये पैदा होता है कि जब तनवीरुल अबसार इस कदर उम्दा मतन है और बेहतरीन मतन है, तो अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं तनवीरुल अबसार से मसला बयान करूं और तनवीरुल अबसार से मैं फतवा दूं, तो क्या ये दुरुस्त है? नंबर एक। नंबर दो, कोई कहे कि ठीक है तनवीरुल अबसार जैसे कि आप हमें दिखा रहे हैं बहुत मुख्तसर मतन है, बिल्कुल मुख्तसर है, तो चल ठीक है तनवीरुल अबसार बहुत मुख्तसर है, इससे हम फतवा नहीं देते। हम ऐसा करते हैं कि हम दुर्रे मुख्तार से फतवा दे देते हैं, क्योंकि दुर्रे मुख्तार तो शरह है, वजाहत है इसके अंदर, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अगर कोई दुर्रे मुख्तार से फतवा अखज़ करे तो क्या वो दे सकता है? तो अगर आपको शरह उकूद रसूल मुफ्ती में एक बहस याद आ रही हो कि जहां पर अल्लामा शामी अलैहि रहमा ये बहस लेकर आ गई थे कि कौन सी कुतुब जो हैं वो फतवे के हवाले से मुअतबर और मुअतमद हैं और कौन सी नहीं हैं। उस मकाम पर अल्लामा शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसी दुर्र मुख्तार का नाम भी जिक्र किया था, और आपने फरमाया था कि दुर्र मुख्तार से फतवा देना जायज़ नहीं है। और उसकी वजह आपने लिखी थी कि जो इसकी जो इबारत है वो इंतहाई मुख्तसर है, और इसमें कई अक़वाल जो हैं वो गैर मुफ्तबी भी हैं, लिहाजा इससे फतवा देने की इजाज़त नहीं है। तो अब अल्लामा शामी तो ये तो कहने से रहे कि वो फरमाते नहीं जी मैंने इस पर चूँकि शरह लिख ली है या लिखने वाला हूँ, लिहाजा आप दे देना। अल्लामा शामी अलैहिर्रहमा के बाद जो उलमा आए उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया और फरमाया कि अगरचे जो दुर्र मुख्तार है वो गैर मुफ्तबी अक़वाल पर भी मुश्तमिल है और इसकी इबारत नहायत मुख्तसर है, इस हैसियत से इससे फतवा देना जायज़ नहीं है। लेकिन अल्लामा शामी अलैहिर्रहमा ने इसकी मुग़ल्लक़ इबारात को और इसकी पोशीदगियों को और गैर मुफ्तबी अक़वाल को इतना वाज़े कर दिया कि अब अगर कोई शख्स दुर्र मुख्तार से शामी की रोशनी में फतवा दे देता है तो बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। इसीलिए आपने जहां पर भी फतावा जात में, बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं आपको, जहां पर भी फतावा जात में आपने शामी का जिक्र या दुर्र मुख्तार का जिक्र सुना होगा, वहां पर आपने देखा होगा कि वहां पर अल्लामा शामी का कलाम जरूर लाया जाता है, यानी होता ही अल्लामा शामी का ही कलाम है, बस उसके साथ हम दुर्र मुख्तार को ऐड कर देते हैं। तो उसकी वजह यही है कि अब आप कहेंगे कि जी दुर्र मुख्तार की भी तो इबारत तवील है। नहीं, ये तवील इबारतों में शुमार नहीं होता। तनवीरुल अबसार मुख्तसर है, जो दुर्र मुख्तार है ये मुतवस्सित दर्जे की किताब है, और जो शामी है इसने इसको तफसीलन बयान किया है, लिहाजा हम तफसील की तरफ जाएंगे। और अल्लामा शामी जिस कौल को मुअतमद कहेंगे वो कौल मोतमद शुमार किया जाएगा दुर्र मुख्तार का। अगर अल्लामा शामी कहेंगे कि इस पर हम फतवा नहीं देंगे या नहीं देते या उसकी तसहीह बयान नहीं करते, तो फिर हम उस कौल को दुर्र मुख्तार के छोड़ देंगे। हाँ, बाकी ये बात अपनी जगह है कि तनवीरुल अबसार और दुर्र मुख्तार ये अहम तरीन किताबों में से हैं। अब
ایک سوال اور آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ استاد جی بات یہ ہے کہ ہدایہ شریف آپ اگر بیان کرتے ہیں، ہدایہ شریف میں جو ہے وہ تو اس سے بھی پہلے کی بڑی زبردست کتاب ہے، وہاں سے فتوی دیا کریں، قدوری سے فتوی دیا کریں، فتح القدیر ہے آپ کی، اور بنایا ہے، اس طرح کی کتابوں سے بھی فتوی دیں۔ تو ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں، اور اس کی وجہ شہرت ہم آپ کو بتاتے ہیں، در مختار اور شامی کی، یہ بہت بعد میں لکھی گئی کتابوں میں سے ہیں، لہٰذا اس میں ایسے مسائل بھی ہیں جو آپ کو آگے نظر آئیں گے کہ جو متاخرین کے بھی بعد کے، یعنی بالکل اینڈ کے ٹائم پہ آ کر بھی جن کو مفتہ بھی قرار دیا گیا ہے، اور کئی نئی چیزیں آپ کو اس کتاب میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پلس یہ کہ اس کتاب کو چونکہ علامہ شامی نے اس قدر وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اس لیے یہ کتاب اتنی معتبر ہو گئی پڑھانے کے حوالے سے۔ علامہ شامی کا ایک اور اسلوب ہے کہ علامہ شامی کئی فقہا کے اقوال اور ابحاث کا نچوڑ بیان کرتے ہیں۔ شامی کی وجہ ترجیح بتا رہا ہوں آپ کو، یہ بہت سارے اقوال کا نچوڑ بیان کرتے ہیں جو 1000 سال کے اندر، 1200 سال کے اندر جو علماء گزرے ہیں، فقہا گزرے ہیں، انہوں نے جو جو کہا، علامہ شامی کوشش کرتے ہیں کہ سب کا احاطہ کر کے قول فیصل آپ کے سامنے بیان کریں۔ تو اس حیثیت سے بھی یہ کتاب پھر بڑی اہمیت کی حامل بن جاتی ہے، اس لیے اس سے جو ہے وہ فتاوی جات کا سلسلہ کیا جاتا ہے، اور تدریب میں، فتاوی جات میں، افتاء میں اس کو اہمیت حاصل ہونے کی وجوہات یہی ہیں۔ اچھا، اب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ ہم نے شامی کو اور ان کتابوں کو پڑھنا کیسے ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کہیں گے استاد جی ہم متن پڑھیں، شرح پڑھیں، حاشیہ پڑھیں، کیا پڑھیں؟ تو یاد رکھیے گا کہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اس کا متن وہ بھی پڑھنا ہوگا، اس کی جو شرح ہے وہ بھی پڑھنی ہوگی، اور آپ کو علامہ شامی علیہ الرحمہ کا حاشیہ بھی پڑھنا ہوگا۔ اگرچہ ہم یہاں پر اس کا باقاعدہ سے حاشیہ ابن عابدین جو ہے، یہ ہم پورے کا پورا اس کا احاطہ تو نہیں کر سکتے ایک سبق اور درس کے اندر، لیکن اس حیثیت سے اگر اس کو دیکھا جائے تو آپ نے تو اس کا مطالعہ ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جو علامہ شامی علیہ الرحمہ بحث فرما رہے ہیں، جو گفتگو فرما رہے ہیں، وہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو مسئلے کا بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اس پر میں بعد میں آتا ہوں، پہلے پڑھنے کا اسلوب آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو ہے وہ آپ ایک کام تو یہ کریں کہ سب سے پہلے جہاں سے بحث شروع ہوتی ہے وہاں پہلے آپ متن کو ہائی لائٹ کر کے دیکھیں کہ متن میں 5-6 صفحوں میں کیا کیا بیان کیا گیا۔ جیسے فار ایگزامپل یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے اگر ہم جاتے ہیں تو علامہ طبرتاشی علیہ الرحمہ نے یہاں سے بات شروع کی، ہوا عقد یفید ملک المتعدی، ایک صفحہ، ٹھیک ہے؟ دوسرے صفحے پر کچھ نہیں ہے، تیسرے صفحے پر آئے قصدن وہوا حقیقۃ فی الوطء مجاز فی العقد، فار ایگزامپل ہم نے یہاں تک پڑھ لیا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ایک لائن بھی پوری نہیں بنی، صحیح ہے، لیکن ہم نے ایک متن پڑھ لیا، اس کا ایک ترجمہ سمجھ لیا کہ کیا کہا۔ اب ہم جو ہے وہ در مختار کو الگ سے پڑھتے ہیں، علامہ علاء الدین حصکفی علیہ الرحمہ کیا فرما رہے ہیں وہ پورا آپ پڑھیں کہ علامہ علاء الدین حصکفی نے کیا کہا۔ اس کے بعد آپ آئیں شرح کی طرف، حاشیے کی طرف۔ اگر آپ نے تینوں کو ملا کر پڑھنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے شاید آپ نہ پڑھ پائیں اور آپ سمجھ نہ پائیں کہ گفتگو اور بات کیا چل رہی ہے۔ آپ نے اس کو من و عن پورے کا پورا A to Z اسی طرح پڑھنا ہے کہ آپ پہلے جو ہے وہ متن کو دیکھیں کہ متن میں 3-4 صفحوں میں کیا بات ہوئی، اس کے بعد آپ ان 3-4 صفحوں میں اس کی شرح کو دیکھیں کہ شارح کیا کہہ رہا ہے، اس کے بعد انہی 3-4 صفحوں میں علامہ شامی علیہ الرحمہ کیا فرما رہے۔ سب سے زیادہ ٹائم آپ کو شامی کو پڑھنے میں لگے گا کیونکہ اس میں ہے تفصیل، لیکن آپ نے پورا پڑھنا ہے کہ اس لفظ پر کیا کہا ہے، اس لفظ پر کیا کہا۔ اچھا، یہ جب 3 اسٹیپ آپ کے پورے ہو گئے، متن، شرح، حاشیہ، یہ تینوں پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے متن بما شرح کو، یعنی متن کو شرح کے ساتھ ملا کر دوبارہ سے آپ نے پڑھنا ہے، اور اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر جو علامہ علاء الدین حصکفی ہیں انہوں نے کیا بات کہی
اور علامہ شامی نے کس کس مقام پر ان سے اختلاف یا اتفاق کیا ہے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اگر آپ نے یہ چوتھا اسٹیپ مس کر دیا تو بھی آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، صرف آپ پڑھ لیں گے لیکن سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ تو اس کا ایک اپنے انداز اور اسلوب رکھنا ہے۔ اب ہر شخص جو ہے آپ کو الگ سے ایک اسلوب بتائے گا، بھئی شامی کو ایسے بھی پڑھتے ہیں ایسے بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو مجھے ایک آسان لگا، جو مناسب لگا اور بہتر لگا، فائدہ مند لگا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مسئلے کا بیک گراؤنڈ سمجھیں، مسئلے کی بنیاد کو سمجھیں۔ کتاب النکاح شروع ہو رہا ہے، علامہ حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک تمہیدی گفتگو کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ علامہ تمرتاشی علیہ الرحمہ وہ متن میں آ کر نکاح کی تعریف کر رہے ہیں۔ اچھا، پہلے آپ اصطلاحی تعریف کر رہے ہیں، لغوی نہیں کر رہے، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے تعریف میں کیا کہا، اچھا شارح نے تعریف میں کیا بات کہی۔ اب آپ آ کر دیکھیں کہ علامہ شامی علیہ الرحمہ کو اس میں کیا اختلاف ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ہم یہیں پر ہی دیکھ لیتے ہیں نا، یہاں پر جو علامہ شامی نے یہاں پر بات کی ہے نا، قولہ لیس لنا عبادہ، شارح نے کہا تھا یہاں پر لیس لنا عبادۃ شرعت من عہد آدم الی الآن، کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو حضرت آدم کے دور سے شروع ہوئی ہو اور ابھی تک چل رہی ہو، اور پھر یہ جو ہے نا جنت میں بھی ہو، سوائے نکاح اور ایمان کے۔ یہ علامہ علاء الدین حسکفی نے فرمایا۔ علامہ شامی کو اس پر اعتراض ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں، وہ اشباح والنظائر کی عبارت لے کر آتے ہیں، وفیہ نظر جو ہے یہ الاشباح کی عبارت ہے، یہاں سے علامہ شامی اس پر کلام کرتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے بات کہی ہے علامہ حسکفی نے، تو صاحب اشباح نے تو اس کے برخلاف بات کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد عقد پر بحث آتی ہے، تو علامہ شامی علیہ الرحمہ، العقد مجموع ایجاب احد المتکلمین مع قبول الاخر او کلام الواحد القائم مقامہما عن متولی الطرفین بحر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ علامہ شامی عقد کو بیان کریں گے، عقد کس کو کہتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور آپ کو میں بتاؤں، علامہ علاء الدین حسکفی اور علامہ شامی کے اندر ایک ان دونوں میں ایک اور مطابقت ہے، وہ یہ ہے، جیسے عموماً آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں قضا فی البحر و تمامہ فی النحر، یا جو ہے وہ اس طرح سے کہتے ہیں، یا جو ہے وہ قال فی البحر یوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، قال الزیلعی اس طرح کہتے ہیں۔ لیکن علامہ علاء الدین حسکفی اور علامہ شامی کا اسلوب یہاں پر مختلف ہے۔ وہ بات پوری کرنے کے بعد جو ہے وہ کتاب کا ایک نام کا حصہ لے کر آتے ہیں۔ اب جیسے یہاں پر ہے، وَأَجَازَ الْحَسَنُ نِكَاحَ الْجِنِّيَّةِ بِشُهُودٍ قُنْیَہ، یہ جو قنیہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ قنیہ جو فقہ کی کتاب ہے اس کا حوالہ یہاں پر آپ نے دیا، قنیہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کے بعد بھی جو ہے وہ کئی جگہوں پر اس طرح کے آپ کو حوالے جگہ جگہ ملیں گے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ جیسے میں آپ کو ایک اور جگہ پر بھی دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ، چلیں وہ ہاں یہاں پر بھی آ رہا ہے، یہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہو، او قبلت او بالسمع والطاعت بزازیہ۔ اب یہ صرف بزازیہ کہا، بزازیہ کا کیا مطلب ہے؟ فتاوی بزازیہ میں یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ہم پیچھے جاتے ہیں تو علامہ شامی کا میں یہ پڑھ رہا تھا حاشیہ، تو اس میں جو ہے نا وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی طرح کی گفتگو یہاں پر نیچے بھی فرمائی تھی۔ ایک تو جیسے آپ نے یہاں پر فرمایا کہ یہ جو اس مقام پر فرمایا قضا فی الاشباح، یہ بھی آپ کا اسلوب ہے، لیکن آپ جو شارح ہے اس کی پیروی کرتے ہوئے یہ انداز اختیار فرماتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں تو یہاں پر انہوں نے جو کہا نا کہ او کلام الواحد
القائم مقام معانی متول الطرفین بحر، یہ بحر سے مراد بحر الرائق وفیہ کلام الیات، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے علامہ شامی وہ فی البدائع اس طرح بھی حوالہ دیتے ہیں، لیکن عموماً جو ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو ملے گا، بہت ملے گا، علامہ شامی آپ کو بہت ساری جگہوں پر اس طرح دکھائیں گے، والنفس فی حق التمتع علی اختلاف مشایخنا فی ذلک بحر، ٹھیک ہے۔ یوں کر کے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کئی جگہوں پر اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ کتابوں کے جب نام آئیں گے ان کو ترجمے میں شامل نہیں کرنا آپ نے، یہ حوالہ ہے، علامہ شامی کے حوالہ دینے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک پورا فن ہے، ایک پورا طریقہ کار ہے کہ حوالے کس طرح سے دیے جاتے ہیں۔ حوالہ دینے کا بھی ایک فن ہے، ایک طریقہ کار ہے جس کی بنیاد پر حوالہ دیا جاتا ہے۔ تو فی الحال ہم ان چیزوں کو یہیں تک، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، ہم ان کو یہیں تک رکھتے ہیں۔ کافی چیزیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی، جو چیزیں کلیئر نہیں ہوئی انشاءاللہ الکریم مزید آگے جا کر وہ اللہ رسول کے حکم سے کلیئر ہو جائیں گی، آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ اور جو بھی مشکلات ہوں گی اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہماری ان مشکلات کو حل فرمائیں اور ہمیں جو ہے وہ پھسلنے سے محفوظ فرمائیں۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ ہم نے ٹیکنیکلی بھی کئی چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے، ہم نے کئی چیزوں پر نظر دوڑانی ہے، علامہ شامی کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ کو فتاوی رضویہ کو پڑھنا ہوگا، آپ کو بلکہ میں تو مشورہ دیتا ہوں آپ فتاوی رضویہ کو پڑھیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا کلام فرماتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں کہ وہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ بحر کو پڑھیں، نہر کو پڑھیں، کنز کو پڑھیں، آپ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ محقق ابن امام رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو پڑھیں۔ یوں کر کے آپ جتنی کتابوں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں وہ آپ کریں، ٹھیک ہے۔ اور میری کوشش یہ ہوگی کہ میں جو ہے وہ روزانہ لیکچر سے پہلے کچھ جو ہے وہ آپ کو اس کے حوالے سے پوائنٹس بھیج دیا کروں، تاکہ اندازہ ہو کہ آج کس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ روزانہ جو ہے وہ لیکچر کے بعد، کلاس کے بعد آپ سے ایک سوال کیا جائے گا، ایک سوال کیا جائے گا، یا جو ہے وہ ایک سے زائد سوال بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک سوال تو مسٹ ہے، اور وہ سوال یہ ہوگا کہ آج کے سبق کا جو خلاصہ ہے وہ آپ نے اپنے لفظوں میں تحریر کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے جو ہے وہ ایک صفحہ، جو بڑا صفحہ ہوتا ہے، اس پر آپ نے اس سبق کا خلاصہ تحریر کرنا ہوگا کہ آپ نے کیا سمجھا ہے، ترجمہ نہیں۔ پتہ چلے آپ جی عبارتیں لے کر آئیں، آپ ترجمہ لے کر آئیں، نہیں، آپ اس مسئلے کا، بلکہ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں ایک سبق کا خلاصہ خود لکھ کر آپ لوگوں کو بھیجوں کہ اس اسلوب میں آپ نے وہ خلاصہ لکھنا ہے۔ اس خلاصے میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ پورا مسئلہ ایسے انداز میں بیان کریں کہ یوں لگے کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ پورے مسئلے کا نچوڑ کیا بنا اور انتہائی مربوط کلام ہو، کس مقام پر علامہ شامی علامہ حصکفی علیہ الرحمہ سے الگ ہو رہے ہیں، کہاں پر آپ اتفاق کر رہے ہیں، کہاں پر آپ ماتن کا دفاع کر رہے ہیں۔ شارح نے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے شارح ماتن کے رد میں چلے جاتے ہیں، لیکن علامہ شامی ماتن کی جو ہے وہ کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کو اس میں کافی چیزیں جو ہے نا وہ سمجھنی ہوگی اور ان کو جو ہے وہ پڑھنا ہوگا۔ تو یہ سوال تو مسٹ رہے گا کہ سبق کا جو خلاصہ ہے وہ آپ نے بہرحال بیان کرنا ہے، یہ ڈیلی بیسس پر، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ آپ کو چیزیں کتنی سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اگر آپ ڈیلی بیسس پہ ان کے جوابات نہیں دیں گے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ آپ کو چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں اور آپ سمجھنا بھی نہیں چاہ رہے۔ تو جو نہیں سمجھنا چاہتا اب اس کو کوئی بندہ زبردستی تو نہیں سمجھا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہر ایک کا اپنا ظرف ہے، اپنا ایک انداز ہے، وہ چیزوں کو اس انداز میں جو ہے وہ کیسے دیکھتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔
جی کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیں۔ آج تو کلاس ہم نے طویل کر دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم نے اس کو بھی چلانا ہے، ابھی تک ہمارا چل رہا ہے المعتقد، وہ بھی جاری ہے، تو کل سے اس میں وقت میں اختصار ہوگا۔ اچھا، للبنات کا تھوڑا سا مختلف ہے نصاب، اس میں جو ہے کتاب النکاح و طلاق ہے، اور للبنین کا جو ہے کتاب الطلاق سے آغاز ہوگا۔ نکاح کو بھی دیکھ لیں، اچھا ہے للبنین کے لیے، بھئی ضروری تھوڑی ہے کہ آپ نصاب کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہوں، کہ جو نصاب میں بس اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا، کچھ چیزیں انسان اضافی طور پہ بھی سمجھ لیتا ہے۔ جی آواز کریک ہو رہی ہے، واللہ عالم۔ ابھی صحیح ہے، کلیئر ہے ابھی آواز، یا ابھی بھی کریک ہو رہی ہے؟ علامہ شامی کی ولادت 1025 تو نہیں میں نے کہی، علامہ شامی کی تو نہیں کہی میں نے، علامہ علاء الدین حسکفی کی کہی تھی غالباً۔ اچھا تو کوئی سوال وغیرہ کسی نے پوچھنا ہو؟ میرے خیال سے اب شاید کسی کو یہ سوال پوچھنے کی تو ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ شامی کیا ہے اور در مختار کیا ہے، شاید یہ سوال تو کوئی نہیں پوچھے گا۔ جی کوئی اور سوال وغیرہ کسی کا؟